ہے ہماری آج کی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 33 سورہ مبارکہ نمبر 33 سورہ احزاب اس کی ہے، اور آیت مبارکہ کا نمبر ہے 9، اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچیں تو ہم نے ان پر ہوا اور لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ O believers, recall Allah's favor to you upon you when the forces of disbelievers came upon you. Then we sent wind and troops against them whom you did not see, and Allah sees best what you do, and Allah is watching whatever you are doing, your actions and amal۔ یہ ہے آیت مبارکہ، سورہ مبارکہ کا نمبر ہے 33 اور سورت کا نام ہے احزاب، اور the word احزاب is the plural of حزب، and حزب کہتے ہیں گروپ اور گروپ کو، ٹھیک ہے؟ تو جب ڈفرینٹ گروپس اکٹھے ہو جائیں تو ان کو احزاب کہتے ہیں۔ حزب یعنی گروپ اور احزاب گروپس اکٹھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 گروپس کا ذکر کیا ہے، حزب اللہ اینڈ حزب الشیطان، the group of Allah and the group of شیطان، یعنی those who are following Allah are among the حزب اللہ، اللہ کے اس گروپ میں شامل ہیں، اور جو شیطان کو فالو کرتے ہیں وہ حزب الشیطان یعنی حزب الرحمن اور حزب الشیطان۔ تو حزب کا معنی ہوتا ہے گروپ اور گروپ، اور اس کو حزب یا احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ایک غزوہ ہوا تھا، there was a battle which was fought in Medina and the border of Medina، اور اس کے 2 نام ہیں، there are 2 names of that غزوہ، اس کے 2 نام ہیں، ایک ہے غزوہ احزاب اور اسی کا دوسرا نام ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ خندق، اور خندق کہتے ہیں ٹرینچ کو۔ تو یہ دونوں نام ہیں۔ غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں، غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو 2 فائٹس ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، ڈس بلیورز کے درمیان، غزوہ بدر اینڈ غزوہ احد، یعنی 2 بڑی بیٹلز ہوئی تھی۔ تو بدر میں ایک جنگ لڑی گئی، اینڈ دا بیٹل فیلڈ اس کا نام تھا بدر، پلیس کا نام تھا بدر، غزوہ بدر کہتے ہیں۔ ایک بالکل کلوز ٹو مدینہ، آلموسٹ پارٹ آف مدینہ، غزوہ احد جو ہے، تو دیٹ واز احد واز آلموسٹ پارٹ آف مدینہ، سو ایک وہاں لڑی گئی۔ اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ بیفور دیٹ the 2 fights with the disbelievers، تو صرف کفار مکہ آئے تھے، the disbelievers of کفار were attacking the Muslim state of Medina۔ لیکن جب غزوہ احزاب ہوا so they were not alone، انہوں نے کیا کیا، they gather all the قبائل and all the tribes from the Arabian Peninsula، یعنی جتنے بھی ان کے الائز تھے اور جتنے بھی گروپس تھے جو ڈفرینٹ قبائلز تھے یا ادھر ادھر کے جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے ڈفرینٹ قبیلے، ان سب کو انہوں نے جمع کیا۔ سو دے میک ون آف دا بگیسٹ آرمیز اگینسٹ دا مسلم، تو یعنی سب سے بڑی انہوں نے اپنی فوج تیار کی اور پھر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو بیکاز آل دا گروپس ور اگینسٹ دا مسلم، ایک گروپ نہیں تھا، تمام گروپس اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، فار دیٹ اٹ از کالڈ غزوہ احزاب۔ اور غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ when رسول علیہ السلام he got the news through the intelligence and جو آپ کے اسپائز تھے ان کے تھرو جب آپ کو خبریں ملی کہ اتنی بڑی آرمی جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے پلان کیا، جنگ کی اسٹریٹجی جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں سو ڈیفینیٹلی اٹس اے ڈسٹرکشن، اٹس اے کلیئر ڈیفیٹ، کیونکہ وہ اتنی بڑی آرمی ہے کہ وہ ہمیں دونوں چاروں طرف سے گھیر لے گی، سراؤنڈ کر لے گی، اور ہمارے لیے بچنا پاسبل نہیں ہوگا۔ سو دے یعنی دے ڈیسائیڈڈ ٹو فائٹ ان مدینہ، مدینہ کے اندر فائٹ کرنے کا۔ لیکن اب مدینہ میں فائٹ کیسے کریں؟ کیونکہ اس سے پہلے مدینہ کے بارڈرز پہ تو جنگیں ہوئی ہیں بٹ ناٹ ان مدینہ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو رسول علیہ السلام کال دا صحابہ اینڈ دے ہیو اے کاؤنسلنگ اینڈ جیسے ایک میٹنگ ہوتی ہے جنگ اسٹریٹجی کے حوالے سے، تو اپنی اپنی رائے دیں، مشاورت دیں۔ So there was one of the Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his name is Hazrat Salman Farsi, and the word Farsi actually the word Farsi means Persian, so he was actually from Persia، ٹھیک ہے، Hazrat Salman Farsi، and then he traveled all the way from Persia and through many stages he then came to Medina and become the Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ ان کی سٹوری ہے، لیکن he was the one who gave this idea of the trench, because in Arab there was no trench before in any war, because this was not the strategy of the Arabs to fight، اس طرح کرتے ہی نہیں تھے۔
دس واز ہیپننگ ان دا پرشین امپائر، جو ایرانی اور پرشین امپائر تھی، تو جو کسرا ایران تھا اس کے اندر یہ اس طرح کی جنگیں لڑی جاتی تھی، بیکاز ان کی بڑی آرمی تھی اور بڑی اسٹیٹ، دیٹ واز سپر پاور آف دا ٹائم. تو یہ اسٹریٹجی جو تھی حضرت سلمان فارسی نے وہاں دیکھی تھی. سو ہی ٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ مائی اوپینین از دیٹ فرام 3 sides, from 2 sides there are big mountains around Medina, so they cannot attack from that. ٹھیک ہے، we can place some people on the mountain so we can cover it. On one side there are very heavy forests and very heavy gardens of dates. یعنی اتنے زیادہ کھجوروں کے گھنے درخت ہیں اور اتنے زیادہ جھنڈ ہیں کہ وہاں سے بھی ان کا ایزیلی اٹیک کرنا پاسبل نہیں ہے. So there was only one place, one side of Medina it was open. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ we should dig a trench, ہمیں ایک ٹرینچ کھودنی چاہیے، خندق کھودنی چاہیے، اور پھر اس کے اندر ہم we will put the water in it, اس میں پانی رکھ دیں گے, so no one is able to cross. تو ہم یہاں یعنی ایزیلی اپنا حفاظت کر سکتے ہیں. دس از the only way. So رسول علیہ الصلوۃ والسلام accepted his opinion and that then رسول علیہ الصلوۃ والسلام he ordered commanded the Sahaba to dig the trench, خندق کھودنا. اور then the Sahaba کرام tells us that رسول علیہ الصلوۃ والسلام he commanded the Sahaba, he didn't just command it, he himself was digging. رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود جو تھے وہ آپ یعنی لے کر اوزار جو ٹولز تھے ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself was digging. اور ایک ایسی جگہ آ گئی کہ there was a very big stone, اور ایک بہت بڑا ایک پتھر تھا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ وہ تمام تر کوشش کے باوجود it was unbreakable, وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. So everyone they tried their best but they were not able to break it. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he heard this, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came, he take the tool in his hand and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he hit it one time, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he gave the good news. He says that with this hit to this rock Allah has given me the keys of Syria and Sham. یہ شام تھا، فرمایا اللہ رب العزت نے اس ایک جو ضرب میں نے لگائی ہے اللہ کے دین کی خاطر، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے شام کی فتح کی خوشخبری سنا دی ہے. پھر دوسری آپ نے ہٹ لگائی تو فرمایا روم کی جو رومن امپائر تھی، فرمایا اس کی فتح کی اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے، اور تیسری ہٹ پر وہ ویسے بریک ہو گیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمسیلف آپ نے یہ عمل فرمایا. بیسیکلی اس کی حکمتیں تھی اللہ رب العزت کے احکام کی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم پرسنلی واز انوالو. تو یہ ہوتا ہے اصل میں ایک لیڈر. یہاں سے ایک چیز جو میں ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو جسٹ کمانڈ کرتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہی از دا پارٹ آف آل آف دوز ایکشنز وچ آر بینگ ڈن. ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کے اندر خود جب انوالو ہوتا ہے تو اس فارورڈ خود بخود انوالو ہو جاتے ہیں. یہ تو آقا السلام کا یہ عمل تھا. تو بیسیکلی اس لیے اس وجہ سے ٹرینچ کہتے ہیں. بالآخر وہ کیا ہوا کہ جب تمام تر آرمیز جمع ہو کے اور تمام تر وہ گروپس تھے وہ جمع ہو کے مدینہ کے بارڈر پہ آ گئے. اب اللہ رب العزت اس کو ذکر کر رہا ہے. Now these verses were revealed after the ghazwa, but Allah Almighty is telling the mu'mineen to recall the blessings of Allah Almighty جو غزوہ احزاب میں ہوئی تھی. کون سی؟ فرمایا نعمت اللہ علیکم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی. جنودن اس جاتکم جنودن، کہ when جندن کہتے ہیں گروپ کو یا آرمی کو، اور جنود کہتے ہیں آرمیز کو. when the armies were at your border and they were ready to attack you، جو تمہارے اوپر یعنی انہوں نے مدینہ کو پھر محاصرہ کر لیا، اس کا یعنی مدینہ کو سراؤنڈنگ سے انہوں نے کیا کہتے ہیں محاصرے کو کیا کہیں گے؟ واٹ از دا یوز فار دا محاصرہ؟ جی یعنی مدینہ کے اندر انہوں نے آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے. کوئی چیز نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی. نو ون واز الاؤڈ ٹو کم ان اور لیو. تو یعنی مدینہ کو سراؤنڈنگ سے بالکل بند کر دیا، اس کو سیل کر دیا. ٹھیک، تو اب یہ محاصرہ تھا. اب مسلمانوں کے لیے جو کچھ ان کے پاس خوراک اور جو نیسیسٹیز تھیں they were sufficient for them for some days but not for so long. تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم محاصرہ کیے رکھیں گے، بالآخر یہ تنگ آئیں گے، so they will come out and then we will fight with them. ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. that was their plan. تو وہ کافی دنوں تک for so many days they were sitting outside مدینہ کے باہر وہ تھے. اب کیا ہوا؟ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا. So Allah Almighty sent the wind upon them. اللہ نے ایک آندھی چلائی ان کے اوپر. اب موسم اتنا ٹھنڈا نہیں تھا. that was not a cold weather. کیونکہ وہ پلان کر کے آئے تھے تو ڈیفینیٹلی اگر کولڈ ویدر ہوتا تو وہ آرمیز کو لے کے نہ آتے. سو وہ that was a good weather for fight. اچھا موسم تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اتنی ٹھنڈی ہوا چلائی اور اتنی سخت اور تیز ہوا تھی وہ کہ ان کے جو ٹینٹس تھے for so many days they were there waiting.
پھر اللہ رب العزت نے آندھی چلائی تو اس آندھی کی وجہ سے ان کے ٹینٹس اکھڑ گئے، اور ان کے ایون جو جانور وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے ان کو سیکریفائس کرتے تھے اور کھاتے تھے فار دیئر میٹ اینڈ فار دیئر فوڈ، ان کی فوڈ جو تھی وہ آلموسٹ ساری وہ بکھر گئی، اور پھر ان کے جو جانور تھے جو اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے دیئر ہارسز اینڈ کیملز اینڈ دوز کیٹلز فار ایٹنگ، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، دے رین اوے، آل آف دیم دے رین اوے، وہ بھاگ گئے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. سو دے ور ایکچولی یعنی بالکل ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. تو جب ان کی یعنی نہ ان کے پاس ویپنز بچے کہ وہ بھی بکھر گئے سارے آندھی کے اندر، ٹینٹس ان کے اکھڑ گئے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، جو سواریاں ان کی رائڈز جو تھیں وہ ساری بھاگ گئیں ادھر مدینہ کے سراؤنڈنگ میں ادھر جتنی جگہ ملی آندھی کے اندر. تو پھر اس وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے صرف ان کے اوپر ونڈ نہیں بھیجی، فرمایا we sent some of the troops upon them and those were the troops of angels، وہ جو ملائکہ کے ٹروپس سے اللہ رب العزت نے بھیجے، فرمایا لم تروا، یو آر ناٹ ایبل ٹو سی them but they were doing their duty، وہ اپنا کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وہ کافروں کو ایک تو ٹینٹ کرتے تھے نا ہوا سے، دوسرا وہ ان کو بھگاتے تھے کافروں کو، یعنی ان کو مارتے تھے اور مار کر وہاں سے بھگاتے تھے. So they were beating the kuffar and they were making them to run and leave that place. تو وہ ان کے ساتھ اس طرح کی فورس کر رہے تھے اور اس طرح کر کے وہ چلے گئے. اللہ رب العزت نے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا اور یہ ساری چیز بیان کی. اس میں ایک واقعہ بہت خوبصورت ہے جو میں چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت ہے. وہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا and he among the Sahaba he said that who is going to see the army and give us the news about them. Intelligence کون کرے گا؟ who will become a spy. جاسوس کون بن کے جائے گا کفار کے لیے خبر لینے کے لیے کہ فوج کتنی ہے، ان کے پاس لوگ کتنے ہیں، سواریاں کتنی ہیں. انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی وار اسی سے لڑی جاتی ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he can get all those news through the wahi. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سب کچھ جان سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was making the sunnah for the ummah. حضور تو جان لیتے وحی کے ذریعے، حضور کو دل میں غیب سے پتہ چل جاتا امت کیا کرتی. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made this way for the ummah that you should do the intelligence work if you are in a battlefield. So حضور کی سنت ہے. تو حضور نے صحابہ کرام میں فرمایا کہ کون جائے گا، who will go and get the news about the kuffar disbelievers and ان کی آرمی کے متعلق. So no one stood up. The second time Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم again asked and no one stood up. The reason is because that was not a simple army of kuffar and disbelievers of Quraysh. وہ ایک بہت بڑی آرمی تھی اور اس میں جانا اور وہاں سے خبر لے کے آنا that was not something easy. ٹھیک ہے، بہت مشکل کام تھا. تو the third time رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he said حذیفہ، رسول اللہ took the name of سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا stood up حذیفہ and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم sent him. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر ان کی خبر لے کے آؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور خوشخبری کیا سنائی، فرمایا آج جو جائے گا the person who will go and get the news of the kuffar he is going to be my companion in Jannah. وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہ میرے ساتھ ہوگا. حضرت حذیفہ کو کھڑا کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حذیفہ جاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو اتنی سخت اور تیز آندھی تھی، یعنی وہ کہتے ہیں میں نکلا مدینہ سے I left مدینہ and that was the time when the wind was blowing. اتنی سخت اور اتنی یعنی یخ اور کولڈ ونڈ تھی، جیسے آپ یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کبھی شکاگو میں کبھی آپ جائیں نا، شکاگو کی جو چلنگ ونڈز ہوتی ہیں، بندہ تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑا ہو تو یعنی وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ اس طرح تھا کہ اتنی شدید اور ٹھنڈی اور چلنگ وہ فریزنگ ونڈ تھی کہ باہر کھڑا ہونا پاسبل نہیں تھا. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مدینہ سے باہر نکلا تو میرے ارد گرد ہوا چل رہی تھی اور ٹھنڈی تھی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ کسی گرم چیز نے مجھے اپنے اندر لیا ہوا ہے، لپیٹا ہوا ہے، اور مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. I was in a simple dress and I didn't feel any cold. اور ساتھ ارد گرد میں دیکھتا تھا دور جب مجھے لشکر نظر آیا تو لوگ کانپ رہے تھے. The freezing wind, they were shivering, وہ کانپ رہے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے، اور میں یوں جا رہا تھا کہ جیسے گرم پانی کا ایک شاور ہو اور اس کے نیچے میں کھڑا ہوا ہوں. ان کے الفاظ یہ کہ جیسے میں حمام میں ہوں گرم پانی کے اور میرے اوپر گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں جیسے بندہ اس کے اندر ریلیکس فیل کرتا ہے اس طرح ریلیکس فیل کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں مجھے بالکل ٹھنڈ نہیں لگی. میں وہاں گیا، پھر فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، ساری وہاں کی خبر لی، واپس آیا. until I returned I didn't feel anything. کچھ بھی مجھے محسوس نہیں ہوا. تو پھر جب میں واپس آ گیا اور واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نیوز دے دی تو پھر کہتے ہیں I was sitting, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
to close to Rasulullah. تو آقا صاحب نے, میں بیٹھا ہوں مجھے کچھ نہیں, آقا صاحب نے فرمایا یہ کمبل لے آؤ, he asked for a blanket, اور بلینکٹ لا کے تو پھر فرمایا یہ اوڑھ لو. فرماتے ہیں جیسے وہ بلینکٹ میں نے اوڑھا پھر مجھے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی, then I feel the cold. تو جس کام کے لیے حضور نے بھیجا تھا سارے معاملات بھی کر دیے, حفاظت کے ساتھ گیا بھی, وہاں سے ساری نیوز لے کے ٹھنڈ سے بچتا ہوا آ بھی گیا, اور جب واپس آ گیا تو فرمایا اب بلینکٹ اوڑھ لو, اب تمہیں ٹھنڈ لگے گی, because now you are off duty. When you are on duty, so you are in the protection of Allah and His Messenger. Now you have done your duty. اب آپ کے جو دیگر معاملات ہوں گے, now you have to be careful about yourself. یعنی یہ ہے آقا علیہ السلام سے ون آف دا موجزہ اور رسول اللہ علیہ السلام حضرت حذیفہ اس کو بیان کر بات کرنے کا مقصد یہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اب اللہ نے یہ جو گنائی, جو بلیسنگ گنائی, اس سے ہمارے لیے کیا, what we learn from it, ہمیں اس سے کیا میسج ملتا ہے, ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے. جو کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں, we are not in a battlefield, ہمارے پاس اس وقت بیٹل فیلڈ نہیں ہے, ہم بیٹل فیلڈ میں نہیں ہیں. وی آر ناٹ ان آرمی, وی آر ناٹ ان ایئر فورس, وی آر ناٹ میرینز, اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ باہر جائیں گے اور جا کے لڑیں گے. سو وی آر ان اے نارمل لائف. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہمارے لیے حکم یہ ہے, وٹ وی لرن فرام دس آیت آف دا قرآن از دیٹ اللہ المائٹی از ٹیلنگ اس دیٹ if you are doing anything good, if you are doing anything good for the promotion of deen, for the spreading of the deen, to raise the flag of Islam, اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, لوگوں تک اسلام کا میسج پہنچانے کے لیے, اور اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے, اسلام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, مسلم کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اپنے مسلم جو امہ ہے اس کی خدمت اور سروس کے لیے اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے, if you are doing any good deed for the propagation of the deen and for the promotion of the deen and for raising the flag of the Islam, اس کے لیے اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے as I have helped the Muslim in the company of Rasulullah and Sahaba Kiram with the army which was not seen by the angels. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر تم دین کے راستے پر اور دین کی خدمت کے راستے پر چلو گے تو if I can send the angels for them, I can send the angels for you too. اگر ان کے لیے میں فرشتے بھیج سکتا ہوں تو تمہارے لیے بھی بھیج سکتا ہوں. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ the angels can come only at that time and now they cannot come. آج بھی آ سکتے ہیں. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم بدر کی فضا پیدا کر لو نا, یعنی اگر تم کوشش کرو اور اسٹرگل کرو اور نکل پڑو کہ ہم نے دین کی دعوت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو فرمایا جیسے ان کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے تھے, اللہ کین سینڈ دی اینجلز فار یو ٹو. آپ کے لیے بھی اللہ فرشتے اتار سکتا ہے, آپ کی بھی اللہ مدد کرے گا, ہیلپ کرے گا, اور وہاں سے ہیلپ ہوگی کہ یو کین ناٹ ایون امیجن. سچی بات یہ ہے کہ انسان, ہم جو ہے ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم بھروسہ نہیں کرتے اللہ پر, ہم اللہ پر ٹرسٹ اور بھروسہ نہیں کرتے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایفرٹس جو ہم نے کرنی ہے وہ نہیں کرتے. یہ میرا میسج ہے, یہ میرا پیغام ہے, اس پر انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وی آر ویٹنگ فار اے میریکل ٹو ہیپن. ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی میریکل ہو جائے, مسلمانوں کو بھی فتح ہو جائے, اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جائے, حضور کی امت عظمت سے ہمکنار ہو جائے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. If the people are not ready to change their self, Allah will not change their destiny. اگر بندہ خود نہ بدلنا چاہے تو اللہ اس کی تقدیر نہیں بدلتا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ Our responsibility is کہ there are some of the things, some of the duties upon us, and then some of the matters are in the hands of Allah. Some of the matters are in our hand and some of the matters are in the hands of Allah. If we are fulfilling our duty, then Allah will help us. But if we are not fulfilling our duty, just making dua, oh Allah, raise the ummah of Rasulullah, give honor to Islam, and we are not even spending anything upon Islam. We are not sacrificing anything for Islam. We are not ready to give some minutes to the deen. We are not ready to give some of our money and some of our resources to the deen. We are not ready to serve the deen and the ummah of Rasulullah. تو یاد رکھیے, آسمان سے اللہ رب العزت نے فرشتے نہیں اتارنے دین کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی مدد کے لیے, انسان ہی انہوں نے کوشش کرنی ہے. تو جب ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے تو پھر اللہ بھی ہماری ہیلپ کرے گا. وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے, اس پر ختم کرتے ہیں, ویری ویری فیمس ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. یعنی اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ہیلپ آور سیلف, دین وی ول بی ایبل ٹو گیٹ دی ہیلپ آف اللہ المائٹی.
لیکن پرابلم کیا ہے، ہم اپنی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم دین آگے نسلوں تک، جنریشن تک پہنچانے کے لیے ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں، اپنے ریسورسز دین پہ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور فار دا ایڈوائس میں ایک چیز بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، اور فیوچر جنریشن، ہم ان کی تمام فزیکل نیڈز کا خیال تو کرتے ہیں. We take care of every single physical need of our kids and our children. ہر ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں. They should have a good dress, they should have a good sleeping place, they should have a good clothes and good food and everything, good education. لیکن کبھی ہم نے جو ان کی فزیکل نیڈز کی تو ہم خیال کرتے ہیں، کبھی ان کی اسپرچل نیڈز کا بھی ہم نے خیال کیا؟ جتنا ٹائم اور جتنی تکلیف ہم والدین اور پیرنٹس بچوں کو دنیا سکھانے پر اور دنیا کا علم پڑھانے پر اور دنیا داری اور دنیا سکھانے پر کرتے ہیں، کیا اس سے آدھی بھی ہم نے دین پر کی ہے؟ تو پرابلم کیا ہے کہ جب بچوں کو ورلڈلی نالج دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم آن لائن کلاسز پہ نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں the kids should go in person to the school, they should learn the discipline and everything. بچوں کو فزیکل اسکول جانا چاہیے. ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی پڑے، وہ چینج اوور روٹین. مائیں بچوں اپنی روٹین چینج کرتی ہیں، باپ اپنی روٹین چینج کرتے ہیں، بچوں کو صبح ڈراپ بھی کر کے آتے ہیں، پک بھی کر کے آتے ہیں. لیکن جب مسجد میں جانے کی بات ہوتی ہے جہاں بچوں نے قرآن سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، we don't have a time. Sorry, I can't have time. I can't bring kids to the masjid. If we are able to take our kids to the school every single day, 5 days a week, why can't we bring our kids to the masjid? Masjid kyun nahi la sakte? The only reason is the priorities. Our priority is dunya, not akhirah. Our priority is not the deen, the knowledge of the deen, the knowledge of this world. تو بچوں کو آپ بزنس مین بنانا چاہیں گے، شروع سے ہم بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، یو ہیو ٹو بیکم اے بزنس مین، یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر، یو ہیو ٹو بیکم این انجینئر. کبھی ہم نے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ چیز بھی ڈالی ہے کہ یو ہیو ٹو بیکم اے گڈ مسلم، یو ہیو ٹو بیکم اے گڈ سرونٹ آف اللہ المائٹی، گڈ سرونٹ آف دا دین آف رسول اللہ، یو ہیو ٹو بیکم اے گڈ فالوور آف رسول اللہ علیہ السلام. یہ میں بات دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پرائورٹیز نہیں ہیں، اور پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ بچے دین کے راستے پر نہیں آتے. جب ہم انہیں اس طرف لاتے نہیں ہیں، ہماری پرائورٹیز اور ہیں، تو پھر ہم بچوں کو گلا نہیں کر سکتے، کمپلین نہیں کر سکتے. سو دس از ایز اے پیرنٹ آف ریسپانسبلٹی کہ جتنا ٹائم، جتنے ریسورسز، جتنی توجہ، جتنی اٹینشن ہم دنیا کے میٹرز پر اور ورلڈلی میٹرز پر دیتے ہیں، کم از کم، میں نہیں کہتا اس سے زیادہ، ایکول تو کم از کم ہم دین کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے ایکول بھی اگر دینا شروع کر دیں تو دیر ول بی اے بگ چینج ان آور لائف. ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج اور بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. If I say anything which harmed someone, I feel sorry for that, but this was something I have to say. میری ذمہ داری ہے، it's my responsibility to on the member and اس جگہ پر بیٹھ کے میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بات کہوں. اگر کسی کو اچھا نہیں لگا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس چیز کی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ٹائم، جتنے ریسورسز، جتنی توجہ، جتنی اٹینشن، جتنا خیال، جتنی فکر، جتنا احساس ہم دنیا کے معاملات کا کرتے ہیں، کم از کم اس سے آدھا بھی اگر دین کا کرنے لگ جائیں تو ہماری نسلیں سنور جائیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. The dua of آخری last ashara, please say it with me. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.